نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم امیر المومنین خلیفہ ثانی داماد رسول امام الاسقیاء امام الصحابہ و اہل بیت حضرت سیدنا مولا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کارنامے بیان کریں گے، چونکہ یہ 18 ذی الحجہ بروز اتوار آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس والے سے ہم آپ کے کارنامے اور آپ کے فضائل کو بیان کریں، اور ہم حیدری دارالفتہ اہل سنت کے اس والے سے فتاوی جات بھی تحریری طور پر جاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، تو بے شمار کارنامے آپ کے دور میں، تو بے شمار علاقے فتح ہوئے، بے شمار ملکوں کو فتح کیا گیا، دور دراز علاقوں تک اسلام پھیلا۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، آپ کی خلافت میں قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، یعنی اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ پھر اس طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ سب سے پہلے جو مؤذن ہوتے ہیں نا، اذان دینے والے، ان کی وظیفہ، ان کی تنخواہ بھی آپ کے دور میں مقرر کی گئی۔ اسی وجہ سے ہم نے مولانا سپورٹ تحریک بنائی ہے MST، تو ہم یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس پر لازم ہے کہ علماء کی، مدرسین کی، مفتیان کی تنخواہیں وہ دیا کرے، ان کا وظیفے دیا کرے۔ مساجد والے اور مدارس والے بعض کا دیتے ہیں، بعض کا نہیں دیتے، تو حکومت پر لازم ہے۔ اور MST مولانا سپورٹ تحریک کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ حکومت کو چاہیے کہ تنخواہیں دے۔ پھر اس طرح آپ نے جانوروں پر ظلم و زیادتی روکنے کے لیے قانون بھی بنایا ہے۔ تو بے شمار کارنامے، آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان مولا علی، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور پانچویں امام حسن خلیفہ راشد ہیں۔ تو خلفائے راشدین 5 ہیں۔ تو بہرحال 18 ذی الحج کو عید غدیر نہیں ہے، عید غدیر یہ جھوٹ ہے، رافضی شیعہ بلاتے رہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی جو ہے نا مولا علی سے افضل ہے۔ حضرت عثمان غنی کا نمبر تیسرا ہے، مولا علی کا نمبر چوتھا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ آپ بھی اس حوالے سے بے شمار ویڈیوز ہیں، توجہات ہیں، مزید جاری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔